الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ توحید ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسی اہم چیز ہے، اہم عقیدہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ تمام کتابیں اس کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہیں، تمام رسل اور انبیاء اس بات کو پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ انبیاء انسانوں کو اپنا غلام بنانے یا اپنے بندے بنانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ اور رب والا بنانے آتے ہیں، وہ رب سے جوڑنے آتے ہیں، اللہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ پاک اسے نبوت اور حکمت اور کتاب عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کونوا ربانیین، وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ انسانوں کو سکھا دیں کہ رب والا کس طرح بننا ہے، رب والا کس طرح بننا ہے۔ تو جب نبی کو یہ جائز نہیں، لائق نہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا غلام بنائیں، تو اس سے نیچے جو پروہتوں کا طبقہ پیدا ہو جاتا ہے ہر مذہب کے اندر کہ وہ انسانوں کو اپنا غلام بنائے، اپنے در کا محتاج بنائے اور ثابت کرے۔ یہاں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے نو انسانیت، تم سارے کے سارے اللہ کے منگتے ہو، تم فقیر ہو۔ غنی صرف ایک ہی ہے جس سے سب مانگتے ہو، جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کس عاجزی سے دعا کرتے ہیں، قال رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ پاک، تو آج جو بھی جتنی بھی خیر نازل فرما دے، میں تو منگتا ہوں، میں تو فقیر ہوں تیرے در کا۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنی ڈیمانڈ دوں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے اتنا چاہیے۔ آج جو بھی بھیج دے، تھوڑا بھی بھیجے، میرے لیے بہت، میں منگتا ہوں۔ تمام رسولوں نے اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہے، اور وہ اس لیے اس امتحان سے گزریں کہ وہ بتا دیں، وہ در سکھا دیں، وہ ون ونڈو تمہیں دکھا دیں کہ جہاں سے نبی بھی مانگ کر لیتے ہیں۔ وہ دینے والے نہیں ہوتے، نبی بھی مانگ کر لینے والے ہوتے۔ کانوا یدعوننا، تنگی اور تکلیف میں وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، وہ ہم ہی سے مانگا کرتے تھے، وہ ہم ہی کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن ہم نے در در، گلی گلی، چوک چوک جھنڈے لگا کر ایسی درگاہیں بنا دی ہیں کہ جہاں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظریں مانی جاتی ہیں، لیکن ہماری مسلمانی کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہم مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ توحید کے معاملے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کے معاملے میں اللہ کی غیرت اسی طرح ہے جس طرح ایک شوہر کی اپنی بیوی کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنے قریب ترین دوست سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تیرا کام ہے میرے آگے اپنی ڈیمانڈ رکھ کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے،
میں خود پوری کر سکتا ہوں تو کروں گا، نہ کر سکا تو کہاں سے ارینج کرتا ہوں، میں اپنے دوست سے مانگتا ہوں، میں اپنے دشمن سے مانگتا ہوں، میں کس سے، یہ میرا درد سر ہے، تیرا درد سر نہیں ہے، تیرا کام ہے مجھ سے مانگنا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ آپ کا دوست ہی ہے نا، کہ کون سا میں نے غیر سے مانگا ہے۔ جب تو نے میرے علاوہ مانگا ہے تو پھر دوست سے مانگا یا غیر دوست سے مانگا ہے، تو نے پھر شرک کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور دریا پار کیا تو جنگل میں لوگ جو ہے وہ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کے تو اسی طرح ارتکاز کریں، اسی طرح چلے کریں، اسی طرح یوگا کی مشقتیں کریں۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہا کہ تم جاہل کے جاہل ہی ہو، تمہارے پاس تمہارا اپنا خدا ہے جس نے ابھی تمہیں دریا پار کروایا، اس دریا کی مٹی ابھی تمہارے پاؤں سے نہیں چھٹی اور تم خدا مانگ رہے ہو دوسرا۔ اور تورات میں کہا کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ پہلی رات بے وفائی کی۔ تو یہ دکھانے کے لیے انبیاء کو مشکلوں میں ڈالا تاکہ پتہ چلے کہ مشکل کشا بس ایک ہی ہے، جس سے نبیوں کی مشکلیں بھی، نبی بھی اپنی مشکلیں حل کرواتے ہیں اور مانگ کے کرواتے ہیں اور پے در پے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ادھر منہ سے نکلی ادھر پوری ہوگی، وہ بھی ایڑیاں رگڑ کے۔ بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی۔ ہمارے ہاں ہر دوسرے ضلع تحصیل میں کوئی زندہ پیر ہے، کوئی گمگول شریف ہے، کوئی بابا شاہ کمال ہے، کوئی دمڑیوں والی سرکار، بچے دیتے ہیں، ڈپو کھولے ہوئے، وہاں مسلمان کے مسلمان۔ ہمارے الہ کوئی ہندوؤں سے کم نہیں ہے، 14,000 سے زیادہ تو ہمارے صرف پٹھوار میں ہیں، ہمارے کوئی ہندوؤں سے کم نہیں ہے، لیکن ہماری چونکہ مسلمانی ہو گئی ہے لہذا ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا آدھار کارڈ ہے، یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہ مسلمانی۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ دین بڑا نازک معاملہ ہے، یہ تو پل پل کی بات ہے۔ صبح مومن ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ شام کو کافر ہو چکا، اور شام کو مومن ہے تو ہو سکتا ہے کہ صبح کافر ہو۔ یہاں تو عمل دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ دیکھیں کتنی نازک بات ہے۔ آپ وہی ہیں، ہو سکتا ہے وضو نہ ٹوٹا ہو اور ایمان ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعض دفعہ بندہ ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ جسے وہ معمولی سمجھتا ہے، ایم ایزی موڈ کے اندر کہہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کے بہترین مقام سے اٹھا کر جہنم کے بدترین طبقے میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یعنی وہ اس کو بڑا ایزی سمجھتا تھا، کھچ ماری ہے اس نے، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ اس نے کر کیا دیا۔ تو یہ توحید کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی طرح اللہ پاک نے انبیاء کو مشکلوں میں ڈال کر، اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن یہ بات جتائے گا کہ میں نے تمہیں تعلیم دینے کے لیے، لرننگ بائی ڈوئنگ، تمہیں تعلیم دینے کے لیے اپنے نبیوں کو جوخم میں ڈالا اور پھر ان سے دعائیں منگوائیں اور پھر ان کی مشکل حل کی، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ مشکل کشا صرف میں ہوں، مجھی سے سب مانگ کے مشکل حل کرواتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔
آپ کو بھی اللہ اگر کسی نقصان میں مبتلا کر دے تو اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس نقصان کو سوائے اللہ کے. کوئی چلا، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی منتر، کوئی جنتر، کوئی تنتر نہیں آپ سے وہ ہٹا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے اوپر سے بھی نہیں ہٹا سکتے تو دوسروں سے کیا ہٹانا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ تیرے بارے میں خیر کا فیصلہ کرے، ساری دنیا بندش کے لیے ایڑیاں رگڑے، سارے جادوگر الٹے لٹک جائیں، اس خیر کو زمین والے آسمان والے سارے کوشش کر لیں تو اس خیر کو تجھ سے روک نہیں سکتے. ہو تم مسلمان، خدا تم وہ رکھتے ہو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور وہ خدا رکھتے ہو جو علی کل شیء قدیر ہے، اور تمہارے سینے جو ہے وہ چڑیا کی طرح خوف اور ڈر سے دھک 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 کرتے رہتے ہیں. فلاں کے گھر نہیں کھانا، تعویذ کروا دے گا، فلاں کے بندش کروا. خدا سے طاقتور بھی کوئی ہے کہ جو رب نے لکھا ہے وہ ہٹا دے، اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے، آنے نہیں دے رہا. رشتوں میں رکاوٹ، پھر جاتی ہیں خواتین، مردوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپس میں گٹ مٹ کرتی ہیں، ساس بہو کو لے کے نکل جاتی ہے، ساس بیٹی کو، ماں بیٹی کو لے کر نکل جاتی ہے. کسی عصمت دری ہاؤس پہنچ جاتی ہے جہاں وہ بندش ختم کرواتی ہے تاکہ رشتہ بیٹی کا جو ہے وہ ہو جائے. اور ظلم ہے، ظلم اپنے ذات ساتھ. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا کائنات کا ظلم شرک ہی تو ہے. اللہ پاک نے فرمایا، سورہ زمر شروع کی، بڑی پیاری سورت ہے توحید کے معاملے میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. جو رحمت اللہ اپنے بندے کے لیے کھول دے اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا. آپ بتائیے اور کس طرح سمجھائے اللہ؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور تسلی ہے؟ جو اللہ کھول دے اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا. مسلمانوں پہ ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ پر اعتبار کوئی نہیں ہے. گپ سمجھتے ہو کہ اللہ نے شیخی بگاڑ دی ہے ایسے کہہ کر. مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر امن اور سکون ہوتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا ڈراوا جو ہے اس کو متزلزل نہیں کرتا. اسے پتہ ہے میرے ساتھ میرا رب اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. کوئی مجھ پر کر کے تو دیکھے، کوئی ہزاروں جادوگر مل جائیں، میرے ساتھ میرا رب ہے. ان معی ربی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان معی ربی. وما یمسک، اور جس کو وہ پکڑ لے کہ یہ اس کو نہیں ملنی، جسے روک لے، جیسے فائل روک لیتے نا افسر اوپر، جس تیری فائل کو رب روک لے کہ یہ پلاننگ اس نے شروع کی ہے، یہ منصوبہ شروع کیا ہے لیکن یہ پورا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس پہ اپنے پاس رکھ لے. اس کو کسی مقرب فرشتے کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. پھر اس کے بعد کوئی اس فائل کو آگے نہیں چلا سکتا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو الٹا لٹک جا، تو بکرے نہیں تو اونٹ دے جا کے پیروں کو. جو رب نے روک لیا ہے وہ رب ہی کھولے گا، اور اس کے لیے اس نے کوئی رشوت نہیں کھاتا. وہ ہاتھ اٹھا دے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی میں، بیڈ پر، مانگ لے، اس سے مانگ، اس سے بات کر. براہ راست تیرا رابطہ ہے اپنے رب کے ساتھ. دھکے کیوں کھاتے ہو؟ تن تیرا رب سچے دا حجرا تے پا اندر والے جھاتی. نہ کر منت خواج خضر، تیرے اندر آب حیاتی. تو خواجہ خضر سے آب حیاتی پوچھتا پھرتا ہے، اور وہ تو تیرے اندر چشمہ ہے اس کا. تیرے رب کے ڈیرے ہیں تیرے اندر.
تو اسے بات کر، اپنی مادری زبان میں بات کر۔ اور مولوی کو کیوں لوگ بلا کر لاتے ہیں کھلانے کے لیے کہ وہ عربی میں چند دعائیں کرتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی زبان جانتا ہے، اللہ پاک سے جو ہے وہ مانگے گا، عربی میں مانگے گا تو وہ دے گا، پنجابی میں، پٹواری میں، سندھی میں، سرائکی میں، ہندکوں میں مانگے سے نہیں دیتا، وہ عربی میں ہی مانگو تو نہیں، اپنی زبان میں۔ تیرے سارے جھوٹ وہ ہندکوں میں ہی پکڑ لیتا ہے، قیامت کے دن تجھے وہ ساری چغلیاں اور وہ سارا کچھ ہندکوں میں ہی فرشتے پڑھ پڑھ کے دکھائیں۔ سوال کے لیے وہ تیری ہندکوں نہیں سمجھتا۔ اپنے رب سے اپنی زبان میں بات کرو، اپنے درد اس کے سامنے اسی طرح رکھو جس طرح ماں کے ساتھ انسان شیئر کرتا ہے اپنی اندر کی کیفیت، وہ جانتا ہے۔ لیکن یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تمہارا رب کے ساتھ، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کی کا کوئی مسئلہ پکڑ لیتا ہے، فائل روک لیتا ہے، کیوں؟ اسی بہانے بندہ مانگنے آئے گا تو سلام دعا ہو جائے گی، راضی نامہ ہو جائے گی تیرے بھلے کے لیے۔ تو سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر اس کی جو ہے وہ 47 ہے، 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہی چونکہ موضوع ہے جس کی تمہید میں نے باندھی ہے تو ذرا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ اس کے بعد ہم یہ پورا پارہ یعنی سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ الجاثیہ انشاءاللہ اسی پرسپیکٹو میں ہم پیدر پہ کریں گے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ پاک اپنی شان بیان کر رہا ہے، اسی کی طرف پلٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، علم اس گھڑی کا جس گھڑی قیامت قائم ہوگی۔ ایک لمحے کی بات، کلمح بالبصر، پلک جھپکتے میں ہو جائے گا سارا۔ وہ گھڑی کب ہوگی؟ فرمایا تم جبرائیل سے پوچھو گے تو وہ بھی تمہیں کہے گا کہ اللہ کو پتہ ہے۔ الیہ یرد، اسی کی طرف ریفر کیا جاتا ہے علم قیامت کا۔ تم محمد مصطفیٰ سے پوچھو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی تمہیں کہیں گے اللہ سے پوچھو، اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تم جبرائیل سے پوچھو، مقرب ترین فرشتہ ہے، آسمانوں میں فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں وہ۔ لیکن جب بات قیامت کی آئی تو نہیں بتائیں گے کب آئے گی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پتہ ہے بتانے پر پابندی ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ تَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قیامت کا علم اس نے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں دیا۔ جبرائیل امین جب وہ حدیث جبریل میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو پھر جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے اتنا ہی اس کو بھی پتہ ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے قیامت کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے کچھ معلوم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، یہ جو نئی نئی گڑتے ہیں وہ فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا، بس اب قیامت آ گئی ہے۔ ہم سنا کرتے تھے 14ویں صدی، آخری 14ویں صدی ہے، اب 15ویں بھی آدھی گزر گئی ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اچھا یہ جو ابھی آیت میں پڑھنے لگا نا، جو لوگ یعنی قرآن حکیم پہلے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کو کوٹ کر کے پھر اس کا جواب دیتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال کو کوٹ نہیں کرتا، وہ جواب دے دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کے سوال کا جواب ہے۔ اسی لیے تو انگریز مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ سوالات ہیں جن کو ان کے علماء، مذہب کے علماء سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ سوال کبھی نہیں مرتا، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ پھر مرتا نہیں ہے، یہ سیٹسفائی ہوگا تو پھر اس کی پیاس بجھے گی تو ختم ہوگا، اس کے بغیر یہ دب جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لہذا جو سوال کرے اس کو جواب دیں، اس کو مطمئن کریں۔ والدین عموماً جھڑک کر
مولوی عموماً فتویٰ لگا کر منہ بند کر دیتے ہیں اور وہ بندہ اندر ہی اندر جو ہے وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے. تو وہ لوگ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں. آپ ان سے انٹرویو کریں، وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ان کے جتنے سوالات تھے ان کا جواب قرآن میں ملا ہے. تو یہ قرآن اس طرح بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو جواب دیا جا رہا ہے وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی انگریز کا مسئلہ ہے، وہ کسی جرمن کا مسئلہ ہے، وہ کسی فرینچ کا مسئلہ ہے. وہ جب اس کو پڑھے گا، اس لیے کہوں اس کو تم پہنچا دو، آگے وہ جانے میں جانوں. پوری انسانیت کے مسائل کا جواب اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہم پہنچائیں تب نہ. ہم تو اس کو اپنی کتاب کہتے ہیں، پیٹنٹ ہے ہماری. کوئی ہاتھ تو لگا کے دیکھے. ناٹ فار نان مسلمز. تو نان مسلم تک کتاب اللہ تمہارا باپ پہنچائے گا؟ یہ تو پوری انسانیت کی کتاب ہے. یا ایھا الناس کی ندا ان تک کون پہنچائے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کون ان تک پہنچائے گا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کون پہنچائے گا ان تک؟ تم نے موٹا سا سٹکر لگا کے رکھا، ناٹ فار نان مسلم. اور مسلم جو پڑھ کے کر رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. خود کرنا بھی نہیں، دوسروں تک پہنچانا بھی نہیں. یہ امانت ہے انسانوں کی، ہر پیدا ہونے والے بچے کی امانت ہے اور ہمیں پہنچانی ہے. اور اگر نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے یہاں حساب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بخش دیا جائے کہ اس تک پہنچی نہیں، اور ہم اس لیے پکڑے جائیں کہ ہم نے پہنچائی نہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف گواہی ہوگی. رسول گواہی دے گا کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اور وہ قومیں کہیں گی کہ ہم تک پہنچے نہیں. ہم تک تو ان کی اتاری گئی گردنیں اور وہ سارا کچھ، وہ جو یہ باربیرین اور جو کرتے تھے اس کو تو دیکھ کے نیند اڑ جاتی تھی راتوں. ہمیں تو انہوں نے یہ پہنچایا ہے، ہمیں تو سر کاٹتے ہوئے ویڈیو پہنچاتے تھے. یہ تو یہ فلسفہ ہے کہ جو خدا نے زمین بنائی، زمین و آسمان بنایا، جو کچھ اس میں اس کے قانون طے کیا، اور اس کے بعد لمبی تان کے بس سو گیا. آپ کائنات جو ہے وہ آٹومیٹک پہ لگی ہوئی ہے نا. جہاز جب اوپر چڑھ جاتا ہے اور اپنی جو جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اونچائی کی، اس کے بعد پھر اس کو آٹو پائلٹ پہ لگا کے، تو پھر پائلٹ آ کے پیچھے دیکھتا ہے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کیا جائزہ لیتا ہے. ان کا یہ کہنا کہ اللہ پاک کائنات کو آٹو پائلٹ پہ لگا کے جو ہے وہ آرام سے بیٹھ گیا. اب والی تفصیلات کیا ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ بار بار قرآن میں کہتا ہے نہیں، یہ غلط تصور ہے تمہارا میرے بارے میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور ہم اس کے وسوسوں سے بھی آگاہ. تم کہتے ہو اس کے بڑے بڑے جو ہے وہ چھکوں سے کی ہمیں خبر نہیں، ہم اس کے وسوسے سے بھی واقف ہیں.